السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، الحمدللہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، آج سے ہم کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج میں آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اسلامیات کلاس نوم سورہ انفال کے اندر پہلا ٹاپک پڑھیں گے۔ تو سورہ انفال، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے، اور اس صورت کا نام بھی اس کی پہلی آیت کے وجہ سے یسألونک عن الانفال، الانفال کی وجہ سے رکھا گیا، مال غنیمت کے بارے میں۔ تو سورہ انفال کی مکمل آیات جو ہیں وہ 75 آیات ہیں۔ سورہ انفال کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ 10 آیات 75، رکوع 10 ہو گئے۔ تو سورہ انفال جس کے اندر غزوہ بدر کا ذکر تھا، سورہ انفال کی آیات کی تعداد 75 ہے، سورہ انفال کے رکوع 10 ہیں، کیونکہ غزوہ بدر اسلام کے جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا غزوہ جو تھا وہ غزوہ بدر تھا۔ تو سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا۔ تو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کے کم ہونے کے باوجود اللہ نے جو مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ مکمل کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا مدد اور نصرت کا، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ تو سورت کا نام سورہ انفال، ویسے انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی زید چیز کے، الانفال کے معنی مال غنیمت کے۔ آیات ہیں 75، سورہ انفال کے رکوع 10 ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر کے اندر 313 تھی، کفار کی تعداد 1000، اور اللہ نے جو مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا 1000 لگاتار آنے والے فرشتے جو تھے، مردفین کا مطلب ہے لگاتار آنے والے، وہ بھی 1000 کی تعداد تھی۔ تو پہلا سبق ہم شروع کریں، یسألونک عن الانفال۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں مجاہد لوگ، عن الانفال کس کے بارے؟ مال غنیمت کے بارے میں۔ اے محمد آپ سے مجاہد لوگ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم اور آپس میں صلح رکھو۔ کس وجہ سے کہا؟ جب مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق جب تک قائم رہا، وہ دنیا پر اللہ رب العزت نے ان کو غالب رکھا۔ جب آپس میں بکھر گئے، آپس میں ٹوٹ کے جب اتحاد و اتفاق نہیں رہا، تو اللہ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو اوپر کفار جو ہیں ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اگر آج بھی مسلمان متحد ہو جائیں، اللہ کی مدد اور نصرت ویسے ہی نازل ہوگی جس طرح پہلے نازل ہوتی تھی۔ تو کیا فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واصلوا ذات بینکم اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے جو آیت ذکر ہو رہی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے ان میں سے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ایک یہ ہو گئی۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مومن تو وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ہے مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی 5 صفات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس آیت کے اندر شروع ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنون مومن الذین وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ واجلت کا مطلب ہے ڈر جانا، واجلت قلوبہم، واجلت قلوبہم تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھ کر سنایا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ چوتھی صفت ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تیسری صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور مومن تو وہ ہیں جو نماز
قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے مال میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے جب قرآن پاک پڑھ کے سنایا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ۔ چوتھی صفت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت، پانچویں صفت ہے وہ اللہ کے دیے مال میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہوئی۔ تو اس سورہ انفال کا معنی بتانا ہے، سورہ انفال کی آیات کی تعداد بتانی ہے، 75 ہیں۔ سورہ انفال کی آیات کی تعداد 75 ہے۔ سورہ انفال کے اندر رکوع 10 ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 1000 ہے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد بھی 1000 تھی۔ تو یہ ترجمہ مکمل دیکھ لینا ہے۔ دوسری آیت کے اندر جو مومنین کی صفات ہیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ 5 صفات تفصیل سے آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اس کے اندر ہم نے لانگ سوال تعارف قرآن میں سے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں تعارف قرآن میں سے پہلا سوال جو ہے تعارف قرآن ہے، اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ قرآن کا لغوی معنی، تعارف قرآن۔ آپ دیکھیں تعارف قرآن میں سے تو اس میں پہلا سوال ہے تعارف قرآن پر نوٹ لکھیں۔ تو ہم نے قرآن کا لغوی معنی کیا، قرآن ویسے قرأ سے ہے، قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن کا لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی تعارف کیا ہے؟ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمایا۔ قرآن نے پاک ایسا کلام ہے جس کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمایا۔ یہ ہے قرآن کا لغوی معنی، تعارف قرآن، قرآن کا لغوی معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی تعارف کیا ہے؟ قرآن پاک ایسا کلام ہے جس کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمایا۔ آگے ہے مختصر تعارف۔ مختصر تعارف کے اندر آپ سن لیں کہ قرآن مجید کی مکمل صورتیں 114 ہیں، ان میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 7 منزلیں ہیں، قرآن پاک کے 14 سجدے ہیں، قرآن پاک کے اندر 540 رکوع ہیں، اور قرآن کے اندر 6666 آیات ہیں۔ سب سے بڑی سورہ جو ہے سورہ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے۔ تو مختصر تعارف کے اندر صورتیں مکی، مدنی، منازل، رکوع، آیات۔ صورتیں 114، مکی صورتیں 86، مدنی صورتیں 28، منازل 7، رکوع 540، آیات 6666۔ سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید۔ یہ تو قرآن مجید کا تعارف ہو گیا مختصر۔
قرآن مجید کا نزول۔ قرآن کا نزول 3 بار ہوا۔ نمبر 1 لوح محفوظ میں، نمبر 2 دیکھیں قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا نزول 3 بار ہوا۔ سب سے پہلا لوح محفوظ میں، یعنی جب اللہ رب العزت نے تقدیر کے قلم کو لکھنے کا حکم دیا تو تقدیر کے قلم نے مکمل قرآن لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ دوسرا ہے دوسرا نزول۔ پہلا نزول یہ ہو گیا، یہ دوسرا نزول لیلۃ القدر میں بیت العزت کے مقام پر ہوا۔ لیلۃ القدر میں بیت العزت کے مقام پر ہوا۔ تیسرا نزول قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ تو کیا ہے قرآن مجید کا نزول 3 مرتبہ ہوا۔ پہلا نزول لوح محفوظ پر، دوسرا لیلۃ القدر میں بیت العزت کے مقام پر، قرآن مجید کا تیسرا نزول قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ترتیب ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں قرآن مجید کی ترتیب 2 طرح کی ہے، ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی، جس طرح اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا تو نازل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، کاتبان وحی سے قرآن مجید جو لکھوایا، جس ترتیب سے اس کو فلاں پارے کے شروع میں لکھ دو، فلاں سورت کے شروع میں یا فلاں سورت کے آخر میں رکھ دو، جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سورہ ناس پر ہوتی ہے۔ ترتیب نزولی کہتے ہیں نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی ترتیب، جس کی ابتدا سورہ علق کی پہلی 5 آیات سے ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کی انتہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جسے تکمیل دین کی آیت کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما رہا۔ اس سے پہلے کیا تھا قرآن مجید کے نزول کے بارے میں؟ قرآن مجید کا نزول 3 مرتبہ ہوا۔ پہلا لوح محفوظ پر، یعنی جب اللہ نے تقدیر کے قلم کو لکھنے کا حکم دیا تو تقدیر کے قلم نے لوح محفوظ میں سارا قرآن لکھ دیا۔ دوسرا نزول لیلۃ القدر میں بیت العزت کے مقام پر۔ قرآن مجید کا تیسرا جو نزول ہوا وہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آگے قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں، قرآن مجید کی ترتیب 2 طرح کی ہے، ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، کاتبان وحی سے کری، جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے، انتہا سورہ ناس پر۔ اور ترتیب نزولی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس کی ابتدا سورہ علق کی پہلی 5 آیات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جسے تکمیل دین کی آیت کہتے ہیں۔ یہ مکمل لانگ سوال ہے تعارف قرآن میں سے، یہ مکمل تعارف قرآن لانگ سوال آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت اس سے آپ کو بھی نفع پہنچائے گا اور مجھے بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔